بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ محترم حاضرین، کشف الشبہات میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انہوں نے آگے بیان کیا کہ آپ نے یہ جان لیا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، زندگی اور موت دینے والا اللہ کو مانتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جانا کہ ان کا شرک کیا تھا۔ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ملائکہ کو، انبیاء کو، بعض صالحین اور اپنے دیگر معبودان باطلہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ مانتے تھے۔ آگے شیخ کہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے توحید ربوبیت کو ماننا کا اقرار کرنے نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، یعنی وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے کہ خالق مالک وہی ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے، پھر بھی اس اقرار نے انہیں مسلمان نہیں بنایا۔ وَأَنَّ قَصْدَهُمْ، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں، انبیاء، اولیاء ان کی جو عبادت کرتے تھے، ان کو وہ جو پکارتے تھے، اس سے ان کی مراد اور مقصود صرف یہ تھا کہ وہ ان کو سفارشی مانتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے پاس شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے ذریعے سے ہم قربت حاصل کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیز نے ان کی جانوں اور مالوں کو حلال کیا۔ بہت اہم بات، موٹی سی اور سیدھی سی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے معاملات ان کے ساتھ جو روا رکھے، ان سے قتال کو جو جائز کیا، تو ان کا گناہ کیا تھا، شرک کیا تھا، کس بنیاد پر وہ مسلمانوں سے الگ تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھ کر غیر اللہ کو مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو پکارتے تھے، پوچھتے تھے، انہیں وسیلہ بنا کر انہیں ہو بہو اللہ نہیں مانتے تھے۔ بہت اچھی طریقے سے جانے، ابھی ہمارے گزشتہ دنوں، میں شاید آگے بھول جاؤں، ہمارے ایک رفیق نے ایک بریلوی صاحب کی تحریر کا ایک حصہ بھیجا، وہ قسطوار ہے، اس میں انہوں نے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی بریلویت کی کتاب کی کچھ اقتباسات نقل کر کے ان کا رد کیا اور بریلیوں کی صفائی کی۔ اس ضمن میں وہ شخص صاحب تحریر بار بار علامہ احسان الہی ظہیر کو جاہل، بیوقوف کہتا ہے، اور ان کی بات کو رد کرنے کے لیے جو باتیں کہتا ہے، اگر غور کرے کوئی بھی صاحب علم اور صاحب عقل اس کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ جو بات علامہ کو جو جاہل کہہ رہا ہے، حقیقت میں یہ خود اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے اہل الحدیث کے بارے میں، علامہ احسان الہی ظہیر کے بارے میں خصوصاً اور تمام اہل الحدیث کے بارے میں عموماً یہ بیان کیا کہ یہ لوگ مشرکین کے سلسلے میں نازل ہونے والی قرآنی آیات کو، بریلویوں جس کو وہ اپنی زبان میں اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار کہتا ہے، اس کو ماننے والا کہتا ہے۔ کہا کہ جس طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا اس نے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خارجی اللہ کے قرآن اور حدیث میں جو کفار اور کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اسے مسلمانوں کے حق میں چسپاں کرتے ہیں۔ کہا کہ جس طرح یہ خارجیوں کا معاملہ تھا، یہ غیر مقلد، اہل الحدیث اور دوسرے جو نام نجدی وغیرہ انہوں نے لکھا، وہابی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ اسی طریقے سے مسلمانوں کے حق میں یعنی بریلویوں کے حق میں وہ آیتیں چسپاں کرتے ہیں جو مشرکین کے حق میں ہیں۔ یہ خود یہ جو اس نے بات کہی ہے، یہ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بریلوی حضرات جو بدعت کر رہے ہیں، شرکیات کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعوے میں سچے ہیں۔ ارے خارجی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں،
آپ اور ہم ان کو کیوں مسلمان سے اسلام سے خارج کہہ رہے ہیں؟ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں، ہاں معتبر علماء اور سارے مسلمانوں کے گروہ، کہ قادیانی خارج از اسلام ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، بہت ساری چیزیں مانتے ہیں لیکن ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ماننے کی وجہ سے اور ایسے کئی عقائد رکھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہیں۔ بالکل واضح بات ہے۔ کل کے یہ بریلوی حضرات کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک تھا، آپ نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک کو کفار مکہ پر فٹ کرتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور اب مسلمان ہوتے ہوئے وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو کیا ہم اسے مشرک نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشرکین کے لیے خاص ہو گیا؟ اب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان چسپاں نہیں ہوگا؟ صحابہ کی مثال آپ دے رہے ہیں، ایسی بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثال ملے گی کہ صحابہ کرام شرک اکبر اور کفر اکبر کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں کو شرک اصغر پر اتباع کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے گلے میں دھاگا باندھے ہوئے، گلے میں یا ہاتھ میں، اسے پوچھا یہ کس لیے؟ کہا بخار کی وجہ سے، اسے کاٹ دیا اور انہوں نے اللہ کا کلام سورہ یوسف کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرکون۔ قرآن کی یہ آیت شرک اکبر کے بارے میں ہے۔ ایک مسلمان نے دھاگا باندھا ہے، ایک صحابی رسول اسے کاٹ رہے ہیں، اور آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جو شرک اکبر کے بارے میں ہے کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے وہ نہیں ایمان رکھتے مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ اسی طریقے سے آپ تفسیر اٹھائیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے انداد ند نہ بناؤ، ہمسر نہ بناؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اس کی تفسیر میں وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ کالے اندھیری رات میں چونٹی کے چلنے کی طرح ہے، دل میں اس طرح سرایت کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سارے لوگوں کے کلام میں اور عمل میں آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ملاح بہت اچھا ہے اس لیے ہم کنارے پر پہنچ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی، یا آج کی زبان میں کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے کہ کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ آج کی زبان میں ایک مثال دیجیے حضرت ابن عباس کی بات کو کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ہوتا، تو بطخ نہ ہوتی چوری ہو گئے تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ آپ جا کے پوچھئے کہ یہ شرک اکبر کے بارے میں ہے یا شرک اصغر کے بارے میں، یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر؟ اگر ایک انسان کا عقیدہ نہیں ہے کہ کتے یا بطخ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ چوری سے بچا لے، وہ دل میں عقیدہ صحیح رکھتا ہے لیکن زبان سے یہ کلام کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے زبان سے یہ کہا کہ اگر فلاں بارش ہو جائے، مطرنا بناء کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ بخاری مسلم کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ جو یہ کہتا ہے کہ بارش فلاں ستارے سے ہوئی، ستارے کی وجہ سے ملی، ستارے نے بارش برسائی یا ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا، اس کو اللہ کے رسول بلکہ اللہ تعالیٰ کفر کہہ رہا ہے۔ یہ بریلوی حضرات کیا کہیں گے؟ کفر اکبر اور شرک اصغر۔ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور کسی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ہاں پیر صاحب کو سجدہ کر رہا ہے، خواجہ صاحب کی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے؟ وہ بریلوی حضرات جو اپنے آپ کو عالم اور علامہ کو، قرآن حدیث جاننے والوں کو جاہل کہہ رہا ہے، وہ ہم کو بتائے، فتویٰ دے، اور دنیا کے کسی بھی صاحب علم سے سوال کرے، سورج چاند ستارے یا کسی مخلوق کو سجدہ کرے اگر کوئی اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن سجدہ کر رہا ہے غیر مسلموں کو یا غیر اللہ کو، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ یا قرآن و حدیث میں شرک اور کفر کرنے والی جو دلیلیں ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ سے مدد مانگنے والا کافر ہو جائے گا، یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس پر فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
جب وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا تو مسلمان رہا ہی نہیں، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی علامہ نے، جو علامہ کو جاہل لکھ رہا ہے، آگے آخر میں اپنے اس اقتباس میں لکھتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں جاہل حضرات ایسے ہیں جو قبروں اور مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ اب قبروں اور مزاروں پہ جا کے جو سجدہ کرتے ہیں اس سے کوئی سوال کرے کہ اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ قرآن حدیث یا تمام صحابہ، تمام ائمہ کرام اور سلف اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو غیر اللہ کو سجدہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ کرتے ہیں، لگائیں اپنے مزارات پہ اور ادھر ادھر بورڈ لگا دیجئے کہ جو اس مزار پر جو فلاں پیر اور بابا کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ غلط بات کا انتباہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں مشرکین کے لیے آیتیں ہیں، بھائی مشرکین کے بارے میں ان کے شرک کی حقیقت قرآن و حدیث میں کیوں بیان کی گئی ہے؟ اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اور ہم کو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ عمل کرو گے تو شرک کرنے والے ہو جاؤ گے، مشرک بن جاؤ گے۔ اب ایک مسلمان وہ عمل بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو اس آیت کا، اس حدیث کا، اس دلیل کا انتباہ اس پہ نہیں کیا جائے گا؟ کتنی بڑی جہالت ہے، اور ایسی جہالت کے ذریعے سے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واقعی صحیح ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ یہ جہالت ہے، اور جاہل آدمی اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کے جاننے والے، قرآن و حدیث کو بتانے والے کو جاہل کہہ رہا ہے۔ تو خارجیوں کی طرح یہ معاملہ نہیں ہوا۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو سچے مسلمان، اچھے مسلمان، صحیح مسلمان ہیں، صحیح منہج والے، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہو، ان کو گستاخ رسول کہہ رہے ہو۔ جو بدعت کر رہا ہے، جو شرکیات کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو مشرک کہنا یا ان کے اوپر شرک کا انتباہ کرنا خارجیوں کی طرح ہے؟ جی نہیں، جو شرک کر رہا ہے اس پر شرک کی آیات اور احادیث منطبق ہوں گی، وہ پکا مسلمان رہا ہی نہیں۔ اور خارجی جن مسلمانوں کو کفار کے آیتوں اور حدیثوں کا انتباہ کرتے تھے، یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ایک مسلمان جو مسلمان ہے، خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب جن قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں کسی گناہ کے ارتکاب سے کفر اور شرک کی بات کہی گئی ہے، وہ آیتیں مسلمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں پر چسپاں نہیں ہوتی، وعید اس میں موجود ہے، کفر اور شرک کی بات کا ذکر موجود ہے، اس کی اپنی تعویل اور معنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں بھی غور کریں کہ جو کفار مکہ کا شرک ہے، میں جو اس تناظر میں یا اس کی بات کو جو پیش کر رہا ہوں، بریلویت کا جواب دینے والے، انہوں نے کیا ایک روایت کی اور کہا، اس میں ضمن میں ان کے جو پھکڑ بازی ہوتی ہے عوام اور جاہلوں کو کہ ایسا یہ لوگ کئی مرتبہ مر کر پھر زندہ ہو جائیں تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ میں یہی بات ان پر پلٹاتا ہوں کہ آپ مر کر کئی مرتبہ زندہ ہو جائیں، ہاں، آپ اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق اور توحید کے مطابق ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اور علامہ احسان اللہ ظہیر اور ان جیسے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی اتباع کی اور آپ جیسے لوگوں کی ملامت گری کی پرواہ نہیں کی، ان کا یہ حق سورج کی طرح روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے اور اس دین کو غالب کیا ہے۔ پوری دنیا میں اس خالص دین کا جو ہے شورا ہو رہا ہے۔ یہ ہر صاحب علم سمجھ سکتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں بھی جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بحث کی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا شرک یہ نہیں تھا، بار بار پڑھ رہے ہیں، بہت غور سے سمجھیں۔ ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو قبر والوں کو، بزرگان دین کو، انبیاء کو اللہ نہیں مانتے، تو یہ کفار مکہ بھی لات و منات کو، انبیاء کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ان لوگوں بزرگان اور صالحین کو اللہ نہیں مانتے تھے خالق مالک کے معنی میں۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں، کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہم اس سلسلے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک یہ تھا کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ فرشتے، صالحین،
انبیاء، بزرگان، معبودان باطلہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ بنیں گے، اور اس تصور کی بنیاد پر وہ ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ واسطے اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو اللہ سے قریب کریں گے۔ اسی گناہ نے ان کے جان و مال کو حلال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ان کے جان اور مال کو اسی چیز نے حلال کیا، وعرفت، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ وعرفت حینئذ التوحید، یہاں ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ توحید جس کی طرف رسولوں نے دعوت دی اور مشرکین نے جس کو ماننے سے انکار کیا، وہ توحید کیا ہے؟ یہ وہی توحید ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہے۔ لا الہ، الہ معبود، لا الہ الا اللہ یعنی معبود کوئی نہیں، معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اسی توحید کی طرف انبیاء اور رسولوں نے دعوت دی ہے، اور اسی توحید کو ماننے سے مشرکین نے اس کا اقرار کرنے سے انکار کیا۔ اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، زندگی موت دینے والا مانتے تھے، لیکن عبادت میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے یہ نہیں مانتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مشرک تھے۔ اسی سے رسولوں نے کا جھگڑا ہوا، اسی سے ان سے قتال ہوا، سارے معاملات کافر و مشرک کے اسی بنیاد پر ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی توحید ہے جو تمہارے قول لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اس لیے فإن الإلہ عندہم، اس لیے کہ ان کے نزدیک الہ وہ ہے ہاں جس کے وجہ سے، جس کے ذریعے سے اس کی طرف قصد کیا جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، درخت ہو، قبر ہو، جن ہو۔ انہوں نے لم یریدو، انہوں نے الہ کا معنی خالق، رازق اور مدبر نہیں لیا۔ جملہ پھر سے اپنے الفاظ میں دہراتا ہوں شیخ محمد عبدالوہاب کی اس عبارت کا، کہ کفار مکہ نے لا الہ کا معنی کیا مراد لیا؟ ان کے نزدیک الہ وہ نہیں تھا، الہ وہ تھا جس کے لیے جس کی طرف اپنے مقاصد اور زندگی کے معاملات اور مشکلات میں قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، ان کو سفارشی مانا جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، جن ہو، شجر ہو، درخت ہو، پتھر ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو۔ لم یریدو ان الالہ، ان کا یہ مقصد اور مراد نہیں تھی کہ الہ کا مطلب خالق، رازق اور مدبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے، انہم فانہم یعلمون ان ذلک للہ وحدہ، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی اور یقین تھا کہ یہ خلق پیدا کرنا، تدبیر کائنات کرنا، یہ اللہ کے اکیلے کے لیے خاص ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْإِلَٰهِ، اب الہ سے ان کو مراد کیا تھی؟ وہ الہ کا معنی کیا لیتے تھے؟ جسے آج کے زمانے میں ہمارے زمانے کے مشرکین سید کے لفظ سے مراد لیتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں جو مشرکین یا شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے زمانے کے غیر اللہ کے پجاری سید کا لفظ مراد لیتے ہیں، ایسے ہی عرب کے لوگ جو ہیں الہ کا معنی لیتے تھے۔ سید کا معنی یہاں میرے پاس کچھ تفصیل سے ہے، میں اس کو مختصراً بیان کروں کہ سید کا حقیقی معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ جو تصرف کی طاقت رکھتا ہو، اور یہ سیادت اور قیادت جس کے ہاتھ میں ہو، یہ رب کی طرح ہے، اور رب کی طرح اس کو مضاف بھی بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں حاذا سید البیت، رب البیت، یہ گھر کا مالک ہے، گھر کا آقا ہے۔ سید القبیلہ، سید الابل، رب الابل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عرب کی زبان میں لغت میں سید کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو تصرف رکھتی ہے اور معاملے کی تدبیر کرتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے، اور اسی کی طرف وہ سارے امور کا معاملہ پلٹتا ہے جس کا وہ مالک اور اختیار ہے۔ چنانچہ وہ اپنی سلطنت میں سیادت اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے لیکن فی العرف، لیکن کہہ رہے ہیں کہ عرف میں، جو ہمارے ماحول میں، عرف میں جس پر لوگ ہیں، شیخ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو لوگ اس کا معنی مانتے تھے، اور جو ہمارے وقت سے پہلے کا، کہ لفظ سید کا اطلاق وہ عربی زبان کے اس معنی کے برخلاف کرتے تھے۔ عربی زبان میں جو معنی ہوتا تھا اس کے برخلاف سید کا معنی لیتے تھے۔ تو کیا معنی لیتے تھے؟ وَيُرَادُ بِالسَّيِّدِ الَّذِي بِيَدِهِ التَّوَسُّطُ، سید شاہ کا مطلب یہ لیتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں نمائندگی ہو، یعنی جو میڈیٹر ہو، جس کے ہاتھ میں نمائندگی، یعنی کسی دو فریق کے بیچ میں نمائندگی کرنے کا، واسطہ بننے کا اختیار ہو۔
تو سید کو وہ اس معنی میں لیتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں توسط ہے، یا جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ دے سکتا ہے، کچھ چیزوں سے روک سکتا ہے، او الذی فیہ سر، یا جس کے اندر راز اور بھید ہے۔ اسی لیے وہ عبادات میں جن کی طرف قصد کرتے تھے اس کو، اور جس کو واسطہ بناتے تھے اس کو کہتے تھے قدس اللہ سر فلان، اس لیے کہ وہ اس کی روح کا ایک بھید اور راز مانتے تھے، اور ان لوگوں پر سید کا اطلاق کرتے تھے۔ یہاں کچھ اور بھی تفصیل ہے، میں اسے چھوڑ کے ایک سوال اور پھر اس کا جواب مختصراً نقل کر رہا ہوں جو آج کے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ تفصیل کے بعد انہوں نے بیان کیا، شیخ زید کی کتاب سے جو ہے مراد بیان کیا کہ کلمہ سید اس کو کبھی کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، ہاں، اور اس سے وہ معنی مراد دیا جاتا ہے جو الہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں لہذا قالہ ہونا، ہاں، کہ اسی لیے یہاں کہا کہ آج کے زمانے میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ آج کے زمانے میں جو الہ کا لفظ مراد لیا جاتا تھا، مشرکین، آج کے زمانے کے مشرکین وہی لفظ سید سے مراد لیتے ہیں۔ ہاں، تو اب سید کون ہے، یہ سوال کیا اور اس کا جواب دیا کہ الذی یقصد لاجل التوسط عند اللہ۔ یہاں ان کی عبارت سے پہلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ سید سردار ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، آقا، سید، مالک، اس کا عربی زبان میں یہ سب معنی ہوتا ہے، حاکم، متصرف، مالک، ہاں، اسی طریقے سے مولا، اور وہ شخص جو لوگوں کے وجہ سے لوگوں کی اذیت کو جھیلے، ہاں، کوئی حاکم کی حیثیت رکھے، لوگوں سے امتیازی حیثیت رکھے، ایسے اس کے کئی معنی ہیں۔ تو کہا کہ یہاں لوگ جو سید سے مراد لیتے تھے کہ الذی یقصد لاجل التوسط عند اللہ، کہ وہ ذات جس کی طرف ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے اللہ کے یہاں واسطہ سمجھ کر، توسط یعنی واسطہ مان کر، اس کو درمیانی شخصیت مان کر اس کی طرف قصد اور ارادہ کیا جائے۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس میں زیادہ کیا، وَجَعَلَ لِهَٰؤُلَاءِ السَّادَةِ نَصِيبًا مِنَ الْمُلْكِ مِنْ جِهَةِ التَّفْوِيض، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس معنی میں اور اضافہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو سید ہے، جن کو ہم سید کہہ رہے ہیں، ان کو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اختیارات بھی تفویض کیے گئے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، سید کا معنی اہل عرب یا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں مشرکین غیر اللہ کے پجاری کیا لیتے تھے کہ یہ وہ لوگ، ہم ان کی طرف قصد اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے درمیان واسطہ بنیں گے۔ اور اس معنی میں کچھ لوگ آج کے زمانے میں اور اضافہ کرتے ہیں کہ یہ جو واسطہ ہیں، قبر والے، بزرگان دین، مشائخ، پیر اور فلاں نہ جانے کیا کیا، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات کے کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں، من جہتی تفویض، تفویض اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ اوتاد ہیں، زمین میں اوتاد ہیں جن کو سلطنت اور کائنات میں تصرف کا کچھ اختیار دیا گیا ہے۔ وبعد الاوتاد ہونا کا اقطاب، اسی طرح اوتاد کے علاوہ ان سے اوپر اقطاب، کتب کی جمع، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ وہ کتب ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ابدال ہیں، تو کچھ اقطاب ہیں ان کو بھی تصرف کی قوت ہے۔ ہؤلاء یرجعون الیہم، چنانچہ یہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والاقطاب، یعنی یہ اوتاد ان اقطاب کی طرف، اوتاد وطید کی جمع، یہ کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کتب جو ہیں یہ غوث اکبر کی طرف، ملک میں جو غوث اکبر ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والارض قسموها قسمتا رباعیہ، اور پوری دنیا کو ان لوگوں نے 4 حصوں میں بانٹ دیا، اور وجعلوا لها 4 اشخاص، اور 4 حصوں کے لیے 4 شخصیتوں کو مقرر کیا، یہی ان کا جائے پناہ ہے، غوث اعظم ہے۔ چنانچہ ففی قسم، ایک قسم میں کہتے ہیں کہ شیخ بدوی ہیں، ایک قسم میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ایک قسم میں فلاں ہیں، ایک قسم میں فلاں ہیں۔ یہ لوگوں سب اپنے اپنے علاقے کا جو ہے کام نپٹا رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کی مثال ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ ان کے اوپر پہلے وطید، پھر ان کے اوپر کتب، پھر ان کے اوپر ابدال، یا ترتیب میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، اور پھر غوث، ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر غوث سب کا معاملہ چلاتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی اس میں اس قدر غلو کرتے ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ مالیگاؤں کے ایک صاحب، ہاں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا کہ جب معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں ایک شخص آئے اور پھر ان کے کاندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر یہ کیا, بتایا, بات چیت کی. مجھ سے بیان کیا, میں نے کہا حیرت ہے. کہا خود بریلوی حضرات میں بھی بعض لوگوں نے اس پر تنقید کی. میں نے کہا اس میں سوال دو پیدا ہوتا ہے کہ ابھی شیخ عبد القادر, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے, تو اس اعتبار سے ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی, انبیاء سے بڑھ گئی, کہ بقیہ انبیاء جن سے ملے تھے سب دنیا سے گزر چکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں ہیں, اور حضرت جبرائیل اور براق کی ضرورت پیش آئی آپ کو معراج کے لیے, اور شیخ عبد القادر جیلانی کو براق اور حضرت جبرائیل کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. وہ کہہ دیں گے کہ عالم ارواح میں تھے, پھر بھی بقیہ انبیاء بھی گئے تھے, تو پھر بھی بقیہ آ کر گزر چکے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے, اور پھر اللہ کے رسول کے پوچھنے پر بتایا جا رہا ہے. تو یہ غیر محسوس طریقے پر ان کو جو ہے انبیاء سے بڑھایا جا رہا ہے. ہاں, میں نے ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے ایک رشتہ دار بزرگ آدمی, ان کو انہوں نے ترجمہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت تیار کیا کہ آپ ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھیے, پھر ہم گفتگو کریں گے. وہ خود بھی بریلوی تھے, اہل حدیث بن گئے, عقیدہ صحیح کر لیا, توبہ کر لی شرک اور بدعات سے. چنانچہ بڑی منت کے بعد کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. کچھ مہینوں کے بعد ان کی ملاقات بھی, کہا کہ پڑھ رہے کہاں تک پہنچے, تو کہا کہ میں نے 14 پارے پڑھ لیا, فلاں سورہ تک, تقریباً 15 پارے تک پہنچ گیا ہوں, سورہ بنی اسرائیل ہو گئی ہے. پوچھا کہاں, ہاں. تو کچھ باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے, اس بزرگ آدمی کا قول سنیے, انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ میں نے تقریباً آدھا قرآن پڑھ لیا اور ابھی تک اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر نہیں آیا. ہاں, یہ جاہل لوگ جو اہل علم کو جاہل کہہ رہے ہیں, وہ دیکھیں اپنے طبقوں میں آپ نے اپنے عوام کو کتنا جاہل بنایا ہے. شخصیات اور بزرگان دین کے بارے میں اتنا کچھ بیان کر دیا کہ وہ قرآن میں بھی انہی کو تلاش کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں قرآن کے نزول کے بہت بعد وہ پیدا ہوئے, اور آپ نے ان کی عظمت تعظیم, ٹھیک ہے ان کی بزرگی سے ہم کو انکار نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے ان کی عقیدت اور ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ رسول اور ان سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیا, رسولوں سے بھی, ہاں, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ 14-15 پارہ پڑھ لیا, ان کا تذکرہ نہیں آیا تو ان کو قرآن آدھا ادھورا یا ناقص لگ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنی بڑی جہالت ہے. یہ اس قسم کا مزاج بن گیا ہے ہمارے ان لوگوں کے اپنے عمل اور کرتوت کی وجہ سے, اور دوسروں کو جاہل کہہ رہے ہیں. خیر, بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سید کے اصل معنی تو یہ ہوتے ہیں, انہوں نے یہ بیان کیا, سید کا معنی حاکم, آقا, متصرف, اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں. بعض معانی ایسے ہوتے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں, کہ ان معانی میں مخلوق کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے بارے میں قوموا الی سیدکم, جب وہ خیبر کے مقام پر آئے تو کہا اپنے سید کے لیے اٹھو. ہاں, لیکن اللہ کے نبی, ایسے اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں, آپ ایسے ہیں, تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ اپنی جو بات کہہ رہے تھے وہ کہو. ہاں, لا یستدرجنکم الشیطان, شیطان تم کو استعمال نہ کر لے, تم کو غلط راہ پر نہ چلا دے. ہاں, مجھ کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ کہو. تو آپ نے اپنے آپ کو سید کہنے سے منع کیا. اس سے کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ اور شک ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو سید نہیں کہنا چاہیے. تو اس کی وضاحت اہل علم نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے سامنے اپنی تعریف کو پسند نہیں کیا. ہاں, دوسرا یہ کہ سید کا جو لفظ مشرکین مکہ اور ابھی جو لوگ آئے تھے نئے مسلمان بن کر, مسلمان ہونے سے پہلے وہ جو سید کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ اپنے سرداروں کے لیے, اپنے بڑے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اس کے تعلق سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ معنی اور تصور تھا کہ دنیا کے اسباب کی بنیاد پر سیادت ملتی ہے, سید ہوتے ہیں, اور دنیا کے معاملات میں ان کے پیچھے چلنا یہ ان کو سید ماننا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس معنی میں تم اپنے بڑوں کو سید کہتے ہو کہ وہ اسباب دنیا کی وجہ سے سید بنے اور دنیاوی امور میں ان کی بات کو مانا جاتا ہے, اس طریقے سے مجھے سید مت کہو. مجھے
السید، اس میں اللہ کہا کہ سید حقیقت میں اللہ ہے، تصرف کرنے والا، سارا اختیار رکھنے والا، حاکم، آقا، اصل میں سید اللہ ہے. ہاں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا ہے. اس بنیاد پر تم میری اطاعت کر رہے ہو. اسباب دنیا کی وجہ سے دنیا کے سرداروں کی طرح میرا معاملہ نہیں ہے، ان سے میرا معاملہ بہت اونچا اور بہت الگ ہے. ایک معنی، ایک تشریح لوگوں نے یہ کی. ایسی اور بھی تشریحات لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے تعلق سے تواضع اختیار کی کہ آپ کو کی نبوت اور اس شان کو کہ آپ کی تعریف کرتے کرتے کوئی آپ کی تعریف میں حد سے نہ بڑھ جائے، اور وہ باتیں جو اللہ کے لیے ہیں آپ کے ساتھ جوڑ نہ دیوے. یہ گویا آپ کا جناب توحید کو محفوظ رکھنے اور لوگوں کے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط تھا کہ جہاں کوئی شخص ایسی کوئی بات کرتا تھا جہاں امکان ہو کہ عقیدے میں انحراف آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دیا جائے گا، فوراً روکتے تھے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. ہاں، لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہ، او کما قال، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. بہت اہم بات ہے، نازک بات ہے، اور اس کو نہ سمجھ کر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے شرکیات اور کفریات میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو کہا کہ بعض لوگوں نے اس میں زیادتی کر دی، شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سید کا معنی جو بولتے ہیں کہ الہ بمعنی واسطہ، یہ مراد لیتے ہیں. اس معنی میں وہ الہ کہتے تھے، ان کو الہ کا معنی لیتے تھے اور اس معنی میں لفظ سید کو استعمال کرتے تھے. اب کس معنی میں کہ یہ جو الہ ہے ہمارے، یہ واسطہ بنیں گے، اور اس معنی میں یہ ہمارے سید ہیں، جبکہ یہ لغت عرب کے خلاف ہے. ہاں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جو مشرکین قبر پرست اور یہ پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں یہ تشریحات، وہ جو علامہ احسان اللہ ظہیر اور بریلویت پر تنقید کر رہا ہے، وہ جائزہ لے، اپنی کتابوں کو کھنگالے تو اسے ملے گا، نظر آئے گا، ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں، 10-20 نہیں سینکڑوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کتابوں میں ملے گا کہ اہل تصوف اور یہ بریلوی حضرات اپنے بزرگان اور مشائخ کے سلسلے میں بنام کرامت ایسے تصرفات بیان کرتے ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے. یہی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسے واقعات ہیں کہ لوح محفوظ سے فلاں کی موت کو مٹا کر زندگی لکھ دیا، بچہ نہیں تھا بچہ منوا لیا، تقدیر میں نہیں تھا تقدیر کو تبدیل کروا لیا. اس قسم کی باتیں آپ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور اس کے بعد آپ بحث کر رہے ہو. ہاں، آپ دنیا کے کسی بتائیے کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں پر کو ان کے بارے میں فٹ کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں قطب، ابدال، غوث اور فلاں تصرف رکھتے ہیں. دماغ میں بٹھا لیجئے اچھی طریقے سے. ہاں، بہت برا لگے گا کیونکہ آپ غلط عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھ کر قبول کیے بیٹھے ہیں. لیکن یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. معلومات لیجئے، حق کو جانیے، دلائل دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب باتیں صاف کر دی ہے، کوئی شک شبے کی الجھن کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ روشنی کو اس سے شکایت نہ کریں، اپنے اندھے پن کی شکایت کیجئے. تو یہ سید کا معنی جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں واسطہ معنی مراد لیتے تھے. آج کے زمانے میں جو مشرکین ہیں قبر پرست، وہ جیسا کہ اس عبارت میں کہا میں نے اور پھر آگے کچھ تشریحات ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں، کہ ان کو واسطہ ماننے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. صوفیوں کے ہاں جیسا کہ انہوں نے بتایا اوتاد، قطب اور ابدال، غوث، یہ جو اصطلاحیں ہیں اور اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں صاف صاف ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں تصرف کا حق دیا ہے. روافض اور شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ائمہ کرام کے بارے میں اسی قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں. اور پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو عام مشائخ کے بارے میں اس قسم کے تصرفات کو عوام سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں، جب چاہیں کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں. بھائی آپ کے یہاں واقعہ ہے، ایک بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے کو کہتے تھے کم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھو.
میں کہتا ہوں کم بِإِذْنِی، مرغی کھا رہے تھے، ہڈیاں جو ہے وہاں چھوڑی ہوئی تھی، اس کو کہا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے اٹھو، وہ مرغی اٹھی اور چلنے لگی، بھاگ گئی۔ کیا ایسا عقیدہ اور اس کو بیان کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے اختیار والا مان رہا ہے، اس لیے شرک اور کفر سے متعلق قرآن کی آیتیں اس پر چسپاں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ کم من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور اختیارات کس کے ہاتھ میں، ان سے پوچھو۔ تو کفار مکہ بھی کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ اللہ، لیکن ہمارا قبر پرست کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے کچھ بزرگوں کو بھی دے رکھا ہے، کتب ابدال کو بھی دے رکھا ہے۔ اب اگر ایسا مان رہے ہیں تو آپ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اس شبہ کو صاف کیجئے۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آگے کہ یہ ہمارے زمانے میں سید کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، کفار مکہ اسی معنی میں الہ کا معنی لیتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جب کہا مشرکین مکہ کے سامنے تو اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا۔ کس طریقے سے اکیلا ماننا؟ ہاں، اس کا صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ صرف مراد نہیں ہیں، بلکہ والکفار الجہال، اور کافر جو جاہل تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمے سے مراد کو جانتے تھے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ کافر جاہل تھے، ہاں یہ ان سے بڑے جاہل ہیں جو اہل علم کو جاہل کہہ رہے ہیں، ہاں وہ یہ مراد جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہاں اور وہ کیا ہے معنی کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو عبادت کے سارے معاملات، بندگی کے سارے تعلقات اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا، اللہ کو اکیلا ماننا اس کے ساتھ تعلق میں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب سے براءت کا اظہار کرنا، سب سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنا، سب کا انکار کرنا۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، سب کا انکار۔ اب ان سب میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صالحین آ گئے، فرشتے آ گئے، جن آ گئے، سارے مخلوقات آ گئی، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ معنی کفار مکہ بھی سمجھتے تھے۔ ابو طالب کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث پڑھیے، اٹھائیے، وفات کے وقت گئے اور ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، تو ابو جہل اور ابن ابی امیہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ باپ دادا کے عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو، ابو جہل اور اس کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس کا مطلب ابو جہل جو ابو جہل ہے، جہالت والا، ہاں وہ بھی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معبودان باطلہ اور ہمارے پرکھوں سے جو معبودان چلے آ رہے ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ اسی لیے ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ باپ دادا کے دین کو، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے، اس کا انکار کر دو گے؟ ابو جہل بھی یہ جانتا تھا، یہ ابو جہل سے بڑے جہالت والے جو یہ معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، چنانچہ وہ یہ معنی سمجھتے تھے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے کہا، قرآن نے نقل کیا ان کے جملے کو، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ ارے اس رسول نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو عبارت میں نے آج پڑھی ہے، ہاں اس کی تشریح ہے۔ تشریح کرتے ہوئے شیخ نے کہا میں اس کو خلاصے کے طور پر سمیٹ دوں تاکہ بحث پوری ہو جائے، ورنہ پھر یہی گفتگو اگلے ہفتے دہرانا پڑے گی، تو مختصر سے 5 منٹ میں دہرا دوں کہ اس سے پہلے ہم یہ بات شیخ نے تشریحاً کہا کہ یہ بات جان چکے ہیں کہ توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے معبودات جیسے فرشتے، انبیاء یا اولیاء جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے تھے، ان معبودات کی عبادت سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، ان کا یہ عمل باطل ہے،
ان کا یہ عمل باطل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مخلوق کے لیے کسی مخلوق کو یہ حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اپنے مخلوقین اور اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ڈھونڈے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقین کے قریب ہے، علم سے، احاطے سے، قدرت سے. وہ ان کی کھٹک اور سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. دنیا کے بادشاہوں کی طرح، دنیا کے فیکٹری اور کارخانے کے مالک اور مینیجر کی طرح نہیں ہے کہ عام آدمی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی عام آدمی کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تو بیچ میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں اور کوئی بھی پکارنے والا، اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بزرگوں کی سنوں گا اور جاہلوں کی نہیں سنوں گا، فلاں کی سنوں گا اور فلاں کی نہیں سنوں گا. جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. چنانچہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ان کفار مشرکین سے تھی کے لیے تھی، اپنی قوم کے لیے، کہ وہ کیا دعوت تھی کہ وہ جو واسطے کے نام پر، واسطے اور وسیلے کے نام پر جن کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، ان واسطوں کو چھوڑ دیں اور لا الہ الا اللہ کو قبول کریں. لفظی اعتبار سے بھی، صرف لفظی اعتبار سے نہیں بلکہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مدلول کے ساتھ بھی. شیخ کہتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر طلاب علم کو حاصل کرنے والے، یہاں مدرسے میں اور اسکول میں پڑھنے والے نہیں، جو بھی حق جاننے کا طالب حق ہے، ہم اس کو طالب علم اور طالب حق کہہ لیں. جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کلمے کے مدلول کو، اس کے معنی کو اچھی طریقے سے سمجھیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی تمام شرائط، ارکان، حقوق اور واجبات کو پورا سمجھ کر جانے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا حقوق ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا شرائط ہیں. اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنے چچا ابی طالب سے کہا تھا، یہ ایک روایت پیش کی کہ میں ان لوگوں سے صرف اتنا چاہتا ہوں، چچا جان، اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ ان سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک کلمہ کہیں، ایک کلمہ یہ اگر کہیں گے تو پورا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور پورا عجم ان کو جزیہ دے گا. تو انہوں نے کہا، ابو طالب نے کہ ایک کلمہ صرف؟ کہا ہاں ایک کلمہ. تو فقال یا عمی قولوا، تو کہا کہ چچا جان صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ. فقالوا الہ واحدہ. تو جب یہ بات پہنچی تو کہا کہ ارے ایک ہی معبود کو مانے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، ہم نے پچھلی ملتوں میں تو یہ بات نہیں سنی، پچھلے کسی مذہب میں نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض من گھڑت بات ہے، من گھڑت چیز ہے، دعوت ہے. قالا، چنانچہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں سورہ صاد کی یہ آیت نازل ہوئی. آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق. صاد اور قرآن جو نصیحت والا ہے، مگر کافروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ غرور، گھمنڈ میں ہے اور اختلاف میں ہے. یہ نصیحت تو سنا رہا ہے، قرآن ذی ذکر ہے، نصیحت والا ہے، اس سے عبرت لے سکتے ہیں، نصیحت لے سکتے ہیں، لیکن دل میں گھمنڈ ہے اور اناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، ماننا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ گھمنڈ اور اناد انسان کو حق کے قبول کرنے سے روک دیتا ہے. یہ نصیحت ہے لیکن یہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ ان کے اندر اختلاف اور گھمنڈ ہے. آیت نمبر 7 میں الی قولہ، آیت نمبر 7 تک کہا اور 7ویں آیت میں ہے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاط. ان کے اس قول کو جو روایت میں بیان کیا گیا، قرآن میں ذکر کیا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ پچھلی ملتوں میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، ہمارے اپنے مذہب میں ہم نے یہ سب سنا نہیں کہ ایک ہی معبود بن دیا. عیسائی بھی 3 کو مانتے ہیں. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض من گھڑت ہے. یہ روایت اگر ترمذی کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترمذی کی سند کو نقل کر کے کہا کہ اس کی سند میں ضعف ہے. یہ سند کے اعتبار سے ترمذی میں جو روایت ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب تھے اور لا الہ الا اللہ کے کلام کو، اس کلام کے عربی زبان کے کلام کے مدلول اور معنی کو سمجھتے تھے. چنانچہ عرفوا ان من قال، اور وہ عرب لوگ یہ بات جانتے تھے. یہ کفار مکہ کے واقعے کو نقل کر کے بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ تمام بتوں کی پرستش کو اور معبودان باطلہ کی عبادت کو ترک کر دے. چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی جس بات کو قرآن نے نقل کیا سورہ صاد میں.
ہاں وکانا کا کل من قال لا الہ الا اللہ, ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے گا, ہاں وہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی اوثان اور اصنام ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کو چھوڑ دے گا. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط ہیں اور اس کے کچھ ارکان ہیں. اس کا ہر طالب حق اور حق پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو اختیار کرے, اس کو اختیار کرے, اور اس کے معنی کو ہر مسلمان مرد اور عورت کو سمجھنا ضروری ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کی کیا شرطیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. کوئی مسلمان مرد اور عورت یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس کا عقیدہ پختہ, صحیح اور درست ہو سکے, اور تاکہ وہ ان شبہات کو جو پھیلائے جاتے ہیں, یہ جاہل لوگ جو علماء کو جاہل کہہ کے غلط باتوں کو صحیح بیان کر کے پیش کرتے ہیں اور جاہل لوگ اس کے شبہات میں پڑ جاتے ہیں. ہاں, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں وہ شخصیات کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قبر پرست گمراہ کرنے والے اور غالی صوفیاء اور ان جیسے گمراہ کن لوگ جو شبہات پھیلا کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں, اگر لا الہ الا اللہ کے معنی, ارکان, شرائط کو سمجھ جائے انسان تو اس غلطی اور اس گمراہی میں نہیں پڑے گا. چنانچہ اس کے ارکان کیا ہے لا الہ الا اللہ کے, یہ بہت اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. اس کے ارکان دو ہیں, ایک نفی اور ایک اثبات. جو ابھی ہم نے بیان کیا نفی ہے, پہلا نفی یہ ماخوذ ہے بندے کے اس قول سے لا الہ, یعنی ہم نفی کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, کوئی معبود نہیں, سارے معبودان کا رد, انکار, یہ نفی ہے. اور اس بات یہ بندے کے اس قول سے الا اللہ, اس بات ہے کہ صرف اللہ کے, یعنی ہم اللہ کی الوہیت کا اس بات کر رہے ہیں. یہ نفی اور اس بات سے حصر کا معنی پیدا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی جن نہیں, کوئی ولی پیر فلاں اور فلاں, کوئی بھی نہیں. یہ اس کے دو ارکان میں پہلی بات. اذن چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ لا الہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی قسم کے معبودات کی دنیا میں عبادت ہوتی ہے, وہ انبیاء کی قسم سے ہوں, اولیاء, فرشتے, جن, شیاطین, یا پھر شجر, درخت اور پتھر اور کوئی اور مخلوق, سارے اس میں آ گئے کہ کوئی معبود نہیں. اور الا اللہ یہ تمام مخلوقات کو چھوڑ کر ان کی الوہیت کا رد کرنے کے بعد اکیلے اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات ہے. علماء کرام نے اسی لیے ارکان بتائے دو, 7 شرطیں اور 8 شرطیں جو بیان کی ہیں, اس کا بھی بالکل سرسری تذکرہ انہوں نے کیا ہے. ہم اسے پورا کر دیں کہ علماء رحمہ اللہ نے, اور بریق الجمان پڑھتے ہوئے ہم نے اس شرائط کا تذکرہ کیا ہے, اس کا اعادہ ہو جائے, آپ کے دماغ میں تازہ ہو جائے اور یاد رکھیں. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے ان شرائط, اس کی لا الہ الا اللہ کی شرائط کو اکٹھا کیا ہے جو قرآن اور سنت کی دلیلوں سے ماخوذ ہیں, کسی نے اپنے دماغ سے نہیں کیا. اور ان میں سے ہر شرط کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفصیل ہے, دلیلیں ہیں, لیکن یہاں صرف ہم شرطوں کو سرسری طور سے پڑھیں گے. پہلی شرط کیا ہے کہ العلم, لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اسے قبول کرنے کی پہلی شرط ہے کہ اس کا علم ہو کہ اس کا معنی کیا ہے. ہاں, کیسا ہے, اس سے مراد کیا ہے علم سے, کہ اس کے معنی کا علم ہو. ہاں, اور اس لیے کہ علم کے بغیر جب تک آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر سکتے. علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. چنانچہ علم عمل سے قبل ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ, قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی, فَعْلَمْ, علم حاصل کر لو, جان لو کیا, انہ لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہمیں ہونا چاہیے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو. نمبر 2, یہ علم ہوا, ہم تفصیل میں فی الحال نہیں جا رہے ہیں. والیقین, یقین ہونا چاہیے. اگر شک آ گیا, علم کی ضد جہالت ہے, اگر لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اس کا معنی ہی نہیں جانتا تو جاہل ہے, اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح یقین ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا جو معنی کہہ رہے ہیں, جو لفظ کہہ رہے ہیں, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں پختہ یقین ہے. اس کا کہنے والا اس کے معنی جو نفی اور اثبات کا جو معنی ہے اس پر پختہ یقین رکھنے والا ہو, تبھی اس کا لا الہ الا اللہ مقبول ہوگا. اگر یہ شرط نہیں ہے, یقین نہیں ہے, شک ہے اس میں, شک, یقین کی ضد شک ہے, شک ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو, تو اس کا لا الہ الا اللہ بیکار ہے کیونکہ شرط نہیں پائی گئی. نمبر 3, قبول, کہ لا الہ الا اللہ کو ہم دل سے قبول کریں, اور وہ یہ کہ اس کے مبارک معنی کو جس پر کہ یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس کو قبول کریں.
ان یکون قابل، ایسا قبول کرنے والا کہ نہ اس کی مخالفت کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض کرنے والا ہو اور نہ اس کا معاند اور دشمنی رکھنے والا ہو کہ اس کلمے کا جو معنی اور مفہوم ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص پیر صاحب کو غوث، ابدال، کتب اور ان کے اختیارات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غور سے سن لیں، اگر ان جاہلوں تک یہ آواز پہنچے تو یہ سن لیں کہ اگر آپ اپنے بزرگوں، اولیاء، صالحین کے حق میں وہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو آپ عناد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یہ کلمہ جیسا کہ کفار مکہ، کفار قریش نے کیا اور جن لوگوں نے ان کی ضلالت کی پیروی کی ہر زمان و مکان میں، ان کی گمراہیوں کو جو طریقے پہ چلے مکہ کے قریشیوں کے ساتھ، آج جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، ان پر قرآن و حدیث کی وہ آیتیں ضرور فٹ ہوگی جو مشرکین اور کفار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط ہے انقیاد۔ لا الہ الا اللہ کو ہم نے زبان سے کہا، دل میں یقین کیا، قبول کیا، اب اس کی تابعداری اور انقیاد ہونا چاہیے، یہ کہ اس کا کہنے والا منقاد ہو، یعنی انقیاد کہتے ہیں پیروکاری، کیا ہے، اتباع کرنا، تابعداری کرنا، مستسلماً لمدلول ھذا النفی والاثبات، اس نفی اور اثبات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہو، یعنی اس کے سامنے جھک جانے والا ہو۔ نمبر 5، صدق، سچائی، اور وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی تصدیق کرنے والا ہو کہ اس کو سچ مان رہا ہو، ہاں جب زبان سے کہہ رہا ہے تو دل میں اس کا یہ معنی کی مخالفت یا جھوٹ نہ ہو، وہ سچ بول رہا ہو، اس کا بولنے میں سچائی ہو۔ چھٹے نمبر پر اخلاص ہو، یعنی ہر قسم کے شرک سے پاک ہو، یعنی اس کی یہ تصدیق، لا الہ الا اللہ کی تصدیق جو ہے بالکل مخلصانہ ہو، اگر کسی بھی قسم کا شرک آ گیا تو یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ 7ویں نمبر پر 7ویں قسم ہے کہ محبت ہو، ہاں اس کلمے سے بھی محبت ہو اور اس کلمے کے ولمن امر بہا، اور اس کے جس کو حکم دیا گیا ہے اس کلمے کا، ہاں اس کو جس نے اس کا حکم دیا ہے، لا الہ الا اللہ کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بھی محبت ہو، اور اللہ سے اور کلمے سے محبت کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ کے اعمال ہوں، شخصیات ہوں، وہ بھی محبوب ہو، اور جو شخص اسے لایا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء اور رسول، ان سے بھی محبت ہو۔ تو کلمے سے محبت ہو، کلمے کا حکم دینے والوں سے محبت، دینے والے اللہ سے محبت ہو، اور کلمے کی تعلیم کو پیش کرنے والے رسولوں سے محبت ہو۔ اسی طریقے سے 8ویں شرط کے طور پر کچھ لوگوں نے اضافہ کیا کہ براءت اختیار کی جائے، لا تعلقی کا اظہار کیا جائے ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، جیسے مشرکین نے ہر زمان و مکان میں کیا۔ ہاں اب یہ جو جتنے لوگ دنیا میں شرک کر رہے ہیں ان کو برا لگ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید پیش کرنے کے بعد کہا تھا کہ تم جو شرک کر رہے ہو تمہارے معبودوں سے اور تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ ایسے ہی یہ قبر پرست، شخصیت پرست، بزرگوں اور فلاں کو پوجنے والے، ان کے بارے میں ہمیں یہ سب تمام لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم آپ کے شرک سے بری ہیں، چاہے ان کو برا لگے۔ یہ اللہ سے محبت اور لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنے کے شرائط میں داخل ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے، مشرکین سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو قرآن نے کہا کہ یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، اور جو لوگ صرف اس کو زبان سے کہتے ہیں اور اس کے معنی کو نہیں سمجھتے اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، ان کا لا الہ الا اللہ بھی ان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کشف الشبہات کی اس کتاب کا مقدمہ تھا شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کا، اور اس کی شرح ہوئی۔ آگے اب اصل کتاب اور شبہات کے ازالے کی بحثیں شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے کو خراب کرنے والے جتنے شبہات اور فتنے ہیں پروردگار ہم کو ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔